ارشاد شاکر اعوان ڈاکٹر ایوب صابر اور ہمارے جو اکابرین ہیں، خاص طور سے اقبال کے حوالے سے، یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً اپنی زندگی جو ہے وہ اقبال کے لیے وقف کی۔ اکرام چغتائی صاحب کا جو کام ہے وہ ذرا متنوع نوعیت کا ہے اور اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ ہے، مگر یہ تینوں شخصیات جو ہیں ان میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں خاص طور سے ہمیں بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو تحقیق صحیح درک رکھتے ہیں اور تحقیق کو ایک بڑی اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں، لہذا ان کے یہاں کوئی سکون تلاش کرنا، کوئی ان کے یہاں خامی تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی گہرائی میں جا کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خاص طور سے ماخذات کی جستجو کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کم اب دیکھنے میں آتا ہے، اور میں اکثر اپنے طالب علموں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تحقیق جو ہے وہ جو اصل اور بنیادی ماخذات ہیں ان تک پہنچنے کا نام ہے، اور جتنے زیادہ آپ ان بنیادی ماخذات تک پہنچتے ہیں اتنی ہی آپ کی تحقیق جو ہے وہ وقوع ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک اقتباسی تحقیق جو ہے اور تنقید جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور جو اصل ماخذات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ تینوں اشخاص جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے انہوں نے زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جیسے ابھی چغتائی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا لائبریریوں میں بیٹھنے کا اور ماخذات کو تلاش کرنے کا، یا ایوب صابر کے بارے میں شاید ہم سب یہ بات جانتے ہوں کہ اقبال دشمنی اور اقبال کے کلام پر جو فنی اعتراضات ہیں وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے اس پر کوئی 18-20 سال صرف کیے ہیں، صرف یہ جو ان کے اختلافی جو مباحث ہیں اقبال کے حوالے سے ان کو ڈھونڈنے، انہیں تلاش کرنے اور پھر ان کا جواب لکھنے کے لیے۔ تو یہ 18-20 سال کا عرصہ اگر کوئی شخص صرف ایک موضوع کے حوالے سے صرف کرتا ہے اور اس کی چھان بین کرتا ہے اور پھر اس کا محاکمہ کرتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک نایاب بات ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں شاید نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے شاکر اعوان صاحب جو ہیں ان کا جو کام ہے اس میں بہت زیادہ پھیلاؤ تو نہیں ہے، لیکن اقبال کے حوالے سے اور خاص طور سے جو ہمارے یہاں ہمیشہ ایک بحث رہتی ہے قومیت کی، وطنیت کی اور ملت کی، تو یہ جو تین مباحث ہیں ہمارے یہاں، یہ اس میں بہت خلط مبحث ہے اور اس میں بہت چیزیں جو ہیں وہ ان پر خاص طور سے اقبال کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بہت واضح کر دینا اور اس وضاحت کے اندر پوری برصغیر کی اور پچھلے 100-200 سال کی جو ایک تاریخ ہے اس تاریخ کی بنیاد اور اس کی حقیقت کو تلاش کرنا، یہ اعوان صاحب کا جو ہے، ارشاد اعوان صاحب کا یہ بڑا اہم اس سلسلے میں ان کی جستجو رہی ہے۔ تو اکرام چغتائی صاحب کا تو کام جیسے میں نے کہا بہت ہی متنوع ہے، انہوں نے مستشرقین پہ کام کیا ہے، انہوں نے ہمارے جو اکابرین ہیں مشرق کے اور خاص طور سے ہمارے جو ماضی قریب ہے، جس میں ہم اگر سر سید کو لیں اور سر سید کے ساتھ آزاد، شبلی
ان پر انہوں نے بہت کام کیا. کئی کتابیں لکھی ہیں، انگریزی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی. پتہ نہیں حال ہی کیسے ان سے وہ ہو گئے. باقی اس دور پر ان کا بہت ہی اوتھینٹک کام ہے. اور مستشرقین میں اگر آپ دیکھیں تو افغانی ابھی ذکر ہوا ان کا، اور اسی طرح سے رومی پر ان کا بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے. انگریزی میں بھی انہوں نے وہ کام کیا ہے. اقبال ان کا ہمیشہ پسندیدہ شاعر بھی رہا، اور ان کی جو خاص طور سے زندگی ہے، اور جیسے ابھی وسیرہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کا خاص موضوع جو ہے وہ سوانح ہے، اور شخصیات کی جو ان کا جو پس منظر ہے، یا ان کی جو زندگی کے متعلقین ہیں، ان پر وہ خاص طور پہ بہت. مثلا اقبال کے حوالے سے انہوں نے جو جرمن کے جو لوگ ہیں جن سے اقبال کی کوئی وابستگی رہی ہے، ان پر ان کی بہت ہی عمدہ تحقیق ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ تینوں لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے اقبال کو تو زندہ کیا ہی ہے، کیونکہ اقبال جو ہے اس ایک ایسی شخصیت اب بن گیا ہے جو ہمیں یا تو بہت پسند آتی ہے یا بہت ناپسند. اور پسندیدگی کے بھی ہمارے اپنے ذاتی تعصبات ہیں، اور ناپسندیدگی کے بھی. لیکن اس کو ایک عالمی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک آفاقی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو بہت کم لوگوں نے اس طرح سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. ورنہ اقبال پر تو بڑا سیدھا ایک معاملہ ہے کہ ہم ان کی کتابیں لیں، اور ان کا جو ایک فکری اور فنی اور اس طرح کا ارتقاء ہے، عام طور پہ اس طرح کے مضامین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ایک پہلو کی تحقیق کرنا اور اس کے جو ماخذات ہیں وہ تلاش کرنا، یہ بہت کم لوگ اب کرتے ہیں. شاید لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک لمحے کو جو ہے اس کا حساب رکھنا، اور ایک لمحے کو صرف کرنا اپنی تحقیق میں، اپنی جستجو میں، اپنی کھوج میں، یہ مثلا میں ذاتی طور پہ اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کیسی چیزوں کے اندر وقت ضائع کرتا ہوں سارا دن. لیکن یہ لوگ جو ہے یکسو تھے. انہوں نے بڑی یکسوئی کے ساتھ، یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ ہمارے ایسے لوگ ہیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ان کا بہت سا ایسا کام ہوگا جو ابھی منظر عام پر نہیں ہے. مثلا ارشاد شاکر رحمان صاحب کا ایک جگہ میں نے کہیں دیکھا بھی تھا کہ وہ ان کا بہت سا کام انہوں نے خود کمپوز کروا کے رکھا ہوا ہے، موجود ہے، جو ابھی چھپا نہیں. بے تحاشا کام ہے ان کا. انہوں نے خود یہ کہیں بتایا تھا کہ میری کوئی 11-12 کتابیں ایسی ہیں جو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہیں. تو وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. اسی طرح سے چوٹائی صاحب کی فیملی یہاں پر موجود ہے، ان کا گھر یہاں پہ موجود ہے، بڑی آسانی سے یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح ایوب ثابت صاحب ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ سب کلام، سب چیزیں ان کی جو ہے، ان کا کام جو ہے وہ شائع ہو چکا ہو. تو یہاں پر آ کے اداروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ادارے ہی یہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں ایسے جو جب فوت ہوتے ہیں تو بڑا ذکر ہوتا ہے، بڑے سمپوزیم ہوتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی چیزیں، ان کا گھر، یہ چیزیں محفوظ کر لی جائیں. لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. انتظار حسین صاحب کا مجھے یاد ہے جب ان کا انتقال ہوا تو یہاں بڑی باتیں ہوئی تھی اس پر کہ ان کا گھر بھی محفوظ کر لینا چاہیے، ان کی تمام اشیاء بھی محفوظ کر لینی چاہیے، ان کی کتابیں محفوظ کر لینی چاہیے. کتنے لوگ ہمارے سامنے گزر گئے ایسے، آج پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا سارا جو ان کی وراثت ہے وہ کہاں ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ سوچنے کی ہمیں سب کو ضرورت ہے.